السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 177 سے 182 تک، آیت 177 to 182۔ لیسا نہیں ہے، البر نیکی۔ بر کا لفظ بر سے نکلا ہے، بر جو بحر کا اپوزٹ ہے۔ بحر کس کو کہتے ہیں؟ اور بر خشکی کو۔ بر جنگل کے لیے بھی آتا ہے اور اس سے مراد وسیع جگہ ہے۔ بر نیکی میں بڑی نیکی کے لیے آتا ہے، یعنی طبیعت کا ہر نیک کام کی طرف میلان رہنا اور موقع آنے پر اسے انجام دینا، یعنی ہر طرح کی نیکی سے فائدہ اٹھانے کی جو کیفیت یا شوق ہے اس کے لیے آتا ہے۔ الخیر الکثیر، رائٹیسنس۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو، تم پھیر لو، ولا یولی سے، وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ وجوہ وجہن کی جمع ہے، فیسز۔ قبلہ، طرف، جانب۔ المشرقی، مشرق کے، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں الفاظ کی وضاحت، مفعل اسم ظرف مکان ہے۔ والمغربی، اور مغرب۔ ولکن، لیکن، البر، نیکی، اس کی نیکی ہے، اسے بریکٹ میں ہونا چاہیے، یعنی نیکی اس کی نیکی ہے، من جو کوئی، آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر۔ ایمان کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں تصدیق کے، تصدیق کرنا، کسی کو سچا ماننا، کنفرم کرنا، لیکن جب اس کے بعد بھی آتا ہے آمن بی، تو اس کے اندر اعتماد اور اطمینان کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر خالی آمنہ ہو تو ایمان لایا، لیکن آمنہ بھی ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ اس میں پھر اطمینان بھی ہوتا ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے۔ باللہ، اللہ پر۔ والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر۔ ملائکہ ملک کی جمع۔ والکتابی، اور کتاب۔ اور کتاب کے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جن سے کتب یعنی تمام آسمانی کتابیں، اور کتاب سے مراد قرآن مجید بھی۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر، نبی کی جمع۔ اور نبی کا لفظ نبوت سے، جس کا معنی ہے بلندی، یا نبأ سے، جس کا معنی ہے خبر۔ تو نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خبریں ہمیں پہنچاتا ہے۔ وآت المال، اور وہ دے مال کو، اپنی ویلتھ کو، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، کس کی؟ مال کی۔ ذوی القربا، رشتہ داروں کو۔ ذوی اصل میں زوینہ تھا، زوینہ کیسے لکھیں گے؟ یہ کہ آگے بس نون کا اضافہ، اور ذوی القربا میں ذوی جو ہے یہ مضاف ہے، اس لیے اس کا نون ہٹ گیا یہاں سے، تو ذوی رہ گیا۔ ذو کی جمع ہے اصل۔ القربا، قرابت دار، قریب، یعنی رشتہ دار، ریلیٹیوز۔ والیتامہ، اور یتیم، یتیم کی جمع یتامہ۔ اور یتیم ہوتا ہے وہ جس کا باپ بچپن میں مر جائے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں رہتا۔ الیتیم من مات ابوہ قبل بلوغہ، فقہ اصطلاح میں اس کی ڈیفینیشن۔ والمساکین، اور مساکین، مسکین کی جمع۔ سین کاف نون اس کا روٹ ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ تو مسکین وہ ہوتا ہے جسے غربت، پاورٹی بٹھا دے، پیرالائز کر دے، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جائے غربت کی وجہ سے، کہ بول بھی نہ سکے، کسی سے بات کرنے کے قابل نہ ہو، ہل جل نہ سکے، کہیں آ جا نہ سکے کیونکہ سواری نہیں ہے اس کے پاس، کچھ کرنے کے قابل نہیں کیونکہ بیماری ہے، کھانے کو صحیح نہیں ملتا۔ تو یہ اس کے لفظی معنی۔ وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا، یعنی ٹریولر۔ اور اس کو راستے کا بیٹا اس لیے کہا گیا کہ مسافر وہ ہوتا ہے جو راستے پر ہو، ٹریول کر رہا ہو، اور جب کوئی ٹریول کر کے کسی جگہ جا کے ٹھہر جائے تو پھر وہ مسافر نہیں رہتا۔ اسی لیے قصر نماز ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، تو جتنے دن کے لیے قصر آپ کر سکتے ہیں وہی آپ کی مسافری ہے، پھر آپ مقیم ہو جاتے ہیں اس جگہ پر، یا آپ کی مقیم کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ پھر اس شخص پر جو کسی جگہ رہ کے اپنے گزر بسر کا سامان کرنا شروع کر دے تو پھر اپنی ضرورتیں خود بھی پوری کر سکتا ہے۔ وسائلین، سائل کی جمع، کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، سوال کرنے والے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں میں۔ رقاب رقبتن کی جمع ہے، اور رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور پھر رقاب کا مطلب ہے گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں، سلیوز کو فری کرنے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ اسٹیبلش کرے صلاۃ، جس میں فرض اور نفل سب شامل ہے، اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنی چاہیے، جیسے سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وَآتَا، اور دے، آتا کا مطلب ٹو گیو۔ الزکاۃ، زکوٰۃ، یعنی اس کے مستحق کو دے، اور زکوٰۃ کا لفظ زکا یزکو سے، پاک صاف کرنا، نشو و نما دینا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو صاف کرتی ہے، اس کے بخل کو دور کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے دوسرے انسانوں کے لیے، اس بنا پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا۔ والموفون، اور پورا کرنے والے۔ موفون جمع ہے موفی کی، کس کی؟
موفی، اوفا یوفی ایفا سے، موفی اسم فاعل ہے، ٹو فلفل کرنے والے، بعہدہم اپنے پرومسز کو، عہد کو، اذا جب بھی، عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، صابر کی جمع پیشنٹ، فی البأساء تنگی میں، پاورٹی میں، بأسا کہتے ہیں شدت الفقر کو، انتہائی غربت. اسی طرح بأسا کا لفظ جسمانی تکلیف کے لیے بھی آتا ہے، اور عموماً جب انسان بہت ہی نیڈی ہوتا ہے، بہت فقیر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی بہت لاغر ہو جاتا ہے، بیماریاں بھی آ گرتی ہیں. والضراء اور تکلیفیں، مراد ہے بیماری. اور یہ بھی کہا گیا کہ بأسا سے مراد جسمانی بیماری اور ضراء سے مراد ذہنی تکلیف، مینٹل ٹارچر. وحینا اور وقت، ڈیورنگ البأس جنگ کے، ڈیورنگ دا بیٹل یا وار، اور اس میں ذہنی اور جسمانی دونوں تکلیفیں ہوتی، شدید ترین حالات کی طرف اشارہ ہے. اولئک یہی وہ لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، صدق یصدق صدق سے، حقیقت کے مطابق بات کی. واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ المتقون متقی ہیں. اولئک کے بعد متقون کے بیچ میں جو ہم کی ضمیر ہے یہ قابل غور ہے، یہ تاکید کے لیے بیچ میں ضمیر فصل آئی ہے. اگر یہ ہوتا اولئک المتقون تو بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ ایسے ہی جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اولئک هم المفلحون. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا، جو چیز لکھ کر دے دی جائے وہ تاکید کے درجے میں آتی ہے. پریسکرائب علیکم تم پر، القصاص قصاص، لیگل ریٹریبیوشن، قص یقص جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، اسی سے لفظ قصہ بھی ہے، قصہ کہانی. کہانی کو بھی قصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی جو قصہ سنا رہا ہوتا ہے انسان اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، یا وہ خود بھی جو کردار ہیں ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو بھی اس قصے کہانی کے اندر ہے. تو قصاص کا لفظی معنی کیا ہے؟ نقش قدم پہ چلنا. لیکن یہاں اس سے مراد قتل یا اعضاء کے ضائع ہونے پر، یعنی کسی شخص کے قتل ہونے پر، یا اس کا کوئی عضو یعنی کوئی بھی آرگن جسم کا ضائع ہو جائے یا زخمی ہو جائے، تو اس پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ قصاص کہلاتا ہے. یعنی قاتل کے ساتھ، جارح کے ساتھ، جارح ہوتا ہے جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو اور اس کو زخمی وغیرہ کر دے، قاتل اور جارح کے ساتھ وہی سلوک جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے. تو قصاص کا پھر عموماً ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کا بدلہ کیا جاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ قتل کرنے یا زخمی کرنے پر سزا مجرم کا پیچھا کرتی ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو یہ جو پیچھا کرتی ہے نا سزا، تو اس سے پھر قاف صاد کی روٹ سے اس کا کنیکشن بنتا ہے. فی القتلہ مقتولوں کے بارے میں، قتلہ قتیل کی جمع ہے، قتیل بمعنی مقتول، مرڈرڈ. الحر آزاد، بریکٹ میں لکھنا قتل کیا جائے گا. بالحر آزاد کے بدلے، بے یہاں بدلے یا معاوضے کے معنوں میں ہے، عوض جس کو کہتے ہیں، آزاد بدلے آزاد کے. والعبد اور غلام یعنی سلیو، بالعبدی غلام کے بدلے، سلیو فار سلیو. والانثى اور فیمیل، بالانثى فیمیل کے بدلے، عورت کے بدلے. یہ انثى کا ایگزیکٹ معنی عورت نہیں ہے، لیکن یہاں ضرورتاً کیا جا رہا ہے. انثى صرف مرد اور عورت نہیں بلکہ کوئی بھی فیمیل، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا حیوان میں سے ہو، سب کے لیے انثى کا لفظ آتا ہے. فمن تو جو کوئی، عفیا معاف کر دیا گیا، عفا یا عفو سے، عین فا واو، عفو درگزر اردو میں آتا ہے. عفیا معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، اس کے بھائی سے یعنی اس کے بھائی کے خون سے، شیئن کوئی چیز، فاتباع تو پیروی کرے یا پیروی کرنا ہے. اتباع کا لفظ آپ نے کئی دفعہ پڑھا، کتاب بھی اب تو پڑھ چکے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سنت کی پیروی کرنا. فاتباع تو پیروی کرنا یعنی فالو اپ کرنا دیت کی طلب میں، بالمعروف بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق، ملکی قانون کے مطابق جو بھی دیت طے شدہ ہے. واداء اور ادا کرنا، پیمنٹ کرنا، الیہ طرف اس کی، باحسان احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے. اور الیہ کی ضمیر جو ہے یہ وارث کی طرف جاتی ہے، وارثوں کو دیت پھر اچھے طریقے سے پے کی جائے. ذالک یہ، تخفیف ہلکا کرنا ہے، تخفیف، خفف یخفف تخفیف آسانی کرنا، ایلیویشن. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت. فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے، ادا یعدو حد سے بڑھنا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا، بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد یعنی معافی نامے کے بعد، فلہو تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، پینفل، علم سے.
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں یعنی لیگل ریٹریبیوشن میں بدلہ لینے میں قاتل کے قتل کرنے میں حیاتن زندگی ہے بقا ہے لائف ہے یا اولی الالباب اے عقل والو یا حرف ندا ہے اولی اولو والے کے لیے آتا ہے الباب لب کی جمع ہے لب کہتے ہیں عقل کو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس بات کا لب لباب یہ ہے اور عقل جو ہے وہ پورے انسانی جسم کا خلاصہ ہے یعنی انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ اس کی عقل ہے جس کی وجہ سے وہ باقی ساری مخلوق سے ممتاز ہے اے عقل والو او پیپل آف انڈرسٹینڈنگ لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا علیکم تم پر اذا جب حضر حاضر ہو حضر یحضر حاضر ہونا غائب کے اپوزٹ ہے تو اپروچ کے معنوں میں احدکم تم میں سے کسی ایک کو اینی ون الموت موت ان اگر ترکا تو چھوڑ جائے تو لیو خیرن بہت سا مال یا مال کی بجائے لفظ خیر استعمال ہوا ہے جو زیادہ مال کے لیے آتا ہے ویلتھ جیسے منی اور ویلتھ میں فرق ہے نا اسی طرح مال اور خیر میں الوصیت وصیت کرنا ہے اوصا یوسی عیسیٰ اسی سے وصیہ للوالدین والدین کے لیے والدین تسنیہ ہے ام اور اب دونوں کے لیے آتا ہے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے اقرب کی جمع ہے ریلیٹیوز اقرب قریب سے اسم تفضیل ہے افعل اکبر اصغر اسلم پیچھے پڑ چکے ہیں تو اس کی جمع ہے اقربین قریب ترین کلوزسٹ نیئرسٹ ریلیٹیوز بالمعروف بھلے طریقے سے یعنی جو ایکسیپٹیبل ہو حقاً حق ہے ڈیوٹی ہے علی المتقین متقین پر فمن تو جو کوئی بدلہ ہو اس کو بدل دے بدل یبدل تبدیل پیچھے پڑا کہاں تستبدلون بھی پڑھا اور اس کے علاوہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ٹھیک ہے روٹس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ تمام کی تمام ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ بھی کی جائے تاکہ سمجھ آئے ایک کتاب ہے پوری اس پر وہ بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے ایک اسکالر ہے انہوں نے پورے قرآن مجید کے تمام روٹس کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ایک روٹ سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری لکھ دی ہیں ایک جگہ پر تو وہ جو پڑھیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اگر آپ کو لینگویج میں انٹرسٹ ہو کیونکہ وہ شیپس چینج ہوتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اچھا اب یہاں اس معنی میں اس میں اور یہ سارے ایک ہی چیز ہیں اصل ایک ہی فیملی فمن بدلہ تو جو کوئی اس کو بدل دے کس کو وصیت کو بعد ما جو سمعہ اس نے اس کو سنا وصیت کو سننے کے بعد اس نے اسے بدلا فإنما تو بے شک اسمہ اس کا گناہ علی اوپر اپان الذین ان لوگوں کے ہے یبدلونہ جو اس کو بدلے ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے فمن تو جو کوئی خافا ڈرے خوف کرے خوفا یا خوفوں کا لفظی معنی ہوتا ہے گمان کرنا اندیشہ کرنا اور پھر وہ گمان اور اندیشے بعض اوقات حقیقت میں بدل جاتے ہیں تو وہ سچے ثابت ہو جاتے ہیں ورنہ خوف کی اصل حقیقت کچھ بھی نہیں یعنی انسان کا اپنا ہی خیال ہوتا ہے اور انسان اسی درجے کا ڈرتا ہے جس درجے کا اس کا خیال ہوتا ہے ڈرنے کا آپ کم ڈرنا چاہیں تو کم ڈریں زیادہ ڈرنا چاہیں تو زیادہ ڈریں تو پینک نہیں ہونا چاہیے کبھی کوئی ڈرنے کی چیز ہو بھی تو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے من موسن وصیت کرنے والے سے واو سواد یہ اس کا روٹ ہے موسی تھا اصل میں جنفن طرفداری جنف یجنف کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف جھک جانا مائل ہو جانا کسی ایک کی سائڈ لینا اور اس کا اپوزٹ ہے حنفن جس سے حنیف ہے حنیف کا کیا معنی ہوتا ہے جو یکسو ہو جائے نہ دائیں جھکے نہ بائیں جھکے اسٹریٹ فاسٹ اسٹریٹن جنفن او اثمن یا گناہ تو جنف جو ہوتا ہے یہ غلطی سے ہو جاتا ہے لیکن اسم جو ہے وہ جان بوجھ کے ہوتا ہے آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلے فاصلح تو وہ اصلاح کر دے بینہم ان کے درمیان فلا پس نہیں اور اصلاح کا معنی کیا ہے کریکٹ کرنا اور درستگی کرنا یہ کس کی ضد ہے فساد کی فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے بہت بخشش کرنے والا ہے forgiving ہے رحیم entirely merciful ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے تفسیر کریں گے انشاءاللہ دوسرے جز کے شروع میں ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں آیات پڑھی تھی اور ان آیات کی تکرار بھی تھی بار بار تاکید کی گئی کہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو اور ایسا کرنا ہے بھی اہم نماز کے قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ صرف کسی ایک رخ کو فالو کر لینے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا ایک ریچول بھی ہے
تو دین صرف ریچولز کو فالو کرنے کا نام نہیں. جب تک کہ انسان اللہ کو نہ پہچانے، اپنا سب کچھ اسی کو نہ سمجھے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل نہ کرے، اور وہ چیزیں اس کی عملی زندگی میں جب تک نہ آئیں تو محض ظاہریت سے بات نہیں بنے گی. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہود و نصارہ نے بھی، گویا پچھلی امتوں نے بھی اپنے لیے کچھ رخ مقرر کر رکھے تھے. یہود نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب بنا رکھا تھا، جبکہ نصارہ نے مشرق کی جانب، اور ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا حق پر نہیں ہے. تو یہاں پر حق پر ہونے، نیکی پر ہونے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اصل میں کس کی نیکی ہے، نیک کون ہے، کون سے کام نیکی میں شامل ہوتے. کیا صرف کسی ایک مخصوص قبلے کو تھام لینا ہی نیکی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہیں جو حقیقی نیکی میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ کہنے کو تو ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت اسلام کی ایک جامع اور شامل تصویر پیش کرتی. یعنی اگر کوئی شخص صرف اس ایک آیت کو پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے. بارہا آپ کو ایسے مواقع پیش آتے ہوں گے کہ جب آپ کو کسی غیر مسلم کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہوگی کہ اسلام کیا ہے، تو پھر آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں، اچھا میں کیسے بتاؤں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں. اور پھر آپ رینڈملی کبھی ادھر سے آیت پڑھتے کبھی ادھر سے. تو اس کی بجائے اگر آپ صرف اس ایک آیت کو سامنے رکھ دیں تو ایک بہترین تصویر سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے اس کی تعلیمات. اس آیت میں آپ غور کریں گے کہ اسلام کے جو بنیادی اجزاء ہیں، جیسے عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ان پر بھی بات ہے. عبادات میں سے جو اہم ترین عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ، اس پر بھی بات ہے. اسی طرح معاملات جیسے عہد کی پابندی اور مختلف لوگوں پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، اس کا ذکر بھی ہے. اسی طرح اخلاقیات پر بات بھی ہے، صبر کی تلقین کی گئی. تو یہ تمام چیزیں ہمارے دین کی ایک بہترین شکل سامنے لاتی ہیں. فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں، رائٹیسنس یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یہاں صرف 2 ڈائریکشنز کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی مشہور ہے. جب کسی ڈائریکشن کی بات کرنا ہوتی ہے تو مشرق و مغرب کو مینشن کیا جاتا ہے، شمال جنوب سیکنڈری ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یہ 2 سمتیں اہل کتاب کے ہاں مقدس تھی. تو بتایا جا رہا ہے کہ صرف کسی ایک ڈائریکشن کو مقدس نہ سمجھو. مقدس کا معنی آتا ہے قابل احترام، یعنی صرف اپنا رخ کسی ایک طرف کر لینے سے بات نہیں بنے گی. ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من آمن، جو ایمان لایا. یہاں تھوڑا سا جملہ سمجھنے میں توجہ کیجئے. اگر لفظی ترجمہ کریں تو بات نہیں بنتی، لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لایا، تو ہونا کیا چاہیے؟ لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا. تو اس کو 3 طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا. نمبر 1، نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا. دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں بر جو ہے مصدر ہے، اور مصدر بمعنی فاعل ہے، یعنی بر مصدر ہے لیکن فاعل کا معنی دے رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عادل کو آپ عدل کہہ دیں تو اس سے مزید تاکید ہو جاتی. عادل کون ہوتا ہے؟ کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے، عدل کرنے والا. لیکن اگر کسی عدل کرنے والے کو آپ عدل کہہ دیں، عدل ہے انصاف، چیف جسٹس جیسے آپ کہتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سمبل آف جسٹس، یعنی وہ ایک سمبل بن جاتا ہے اور اس کی خاص اہمیت کی وجہ سے انعام دیا جاتا ہے. چلیے آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بہادر کو آپ شیر کہہ دیتے، تو وہ شیر ہوتا تو نہیں، لیکن شیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شدید بہادری کی وجہ سے. تو اسی طرح نیک شخص کو نیکی کہہ دینا کیا ہے؟ وہ تو سراپا نیکی ہے. ہم کہتے نہیں اردو میں وہ سراپا نور ہے، سراپا نیکی ہے. نورانی کی بجائے نور کہہ دینا، ٹھیک ہے، نیک کی بجائے نیکی کہہ دینا، تو یہ خاص طور پر بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تیسری چیز یہ کہ بر سے مراد مؤمن ہے، یعنی مبالغے کے لیے. مؤمن وہ ہے من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذات، اس کے وجود کو ماننا، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا، اور اس کی دیگر تمام صفات کو ماننا. گویا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے. نیک وہ شخص ہے جو یوم آخرت کو مانے، دنیا کو نہیں، آخرت کو اصل مسئلہ سمجھے. کیونکہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک ہو نہیں سکتا
جب تک کہ وہ آخرت کا ڈر نہ رکھتا ہو دل میں. والیوم الآخری، اور یوم آخرت کو مانے. اور یوم آخرت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ موت کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی وہ سب یوم آخرت میں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے قبر ہے، بعث ہے یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. نیک وہ شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو مانے، ان پر ایمان لائے اور دل کا اطمینان بھی اس کا ہو ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ایمان بھی ہو اور اطمینان بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا جب انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو آمن ابھی میں صرف زبانی ماننا نہیں بلکہ اطمینان کے درجے میں ماننا کہ بات ہے ہی یہی، اصل ہے ہی یہ، حقیقت ہی یہی ہے کہ ایسا ہوگا. والملائکتی، اور فرشتوں کو مانے. ملائکہ جمع ہے ملک کی. فرشتوں میں مختلف طرح کے کام کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں. جیسے سب سے بڑے جبریل علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد اور بھی بڑے فرشتوں کے نام آپ نے پڑھے ہوں گے. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو علم کی، ذکر کی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں آ کر اور آسمانی دنیا تک پھیل جاتے ہیں. والکتابی، اور کتاب کو مانے. اور کتاب کو ماننے کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس پر یقین رکھے، اس پر ایمان رکھے اور اسے سچ سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے. والنبیین، اور انبیاء کو بھی مانے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں رسول کیوں نہیں آیا؟ کیا رسولوں کو نہ مانے؟ آپ اس کو جواب دے گا نبیین کیوں آیا ہے، رسول کیوں نہیں آئے؟ سارے رسول نبی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے رسول نبی ہوتے ہیں. تو جب نبی کہہ دیا تو گویا سب کو شامل کر لیا. سارے رسول نبی ہوتے ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ نبیین اس میں تمام انبیاء اور رسول سے بھی شامل ہے. وآت المال، اور دے مال، خرچ کرے اپنے مال کو. اور مال میں نقد بھی شامل ہے، کرنسی بھی، اس کے علاوہ لباس، کھانا پینا، زمین، مال کی جتنی بھی قسمیں سب اس میں شامل ہے. اسی لیے ویلتھ کا لفظ استعمال کیا. ویلتھ کا ورڈ کس پہ اپلائی کرتا ہے؟ ہر چیز پہ. زمین، جائیداد، کھانا پینا، لباس، جو کچھ بھی آپ اون کرتے ہیں وہ ساری آپ کی ویلتھ ہے. تو اس کو خرچ کرے، صرف اپنے لیے نہ رکھ دے، صرف سمیٹتا ہی نہ رہے، جمع ہی نہ کرتا رہے بلکہ آگے بھی دے. علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی خاص طور پر جب مال کی محبت ہو. اور زیادہ محبت مال سے کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جتنے آپ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اتنی آپ زیادہ فکر بھی کرتے ہیں، پھر اتنا ہی مال آپ کو ملنے پہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اوہ اتنا مل گیا، اب یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. ویسے بھی انسان کی ویکنس ہے مال، لیکن خاص طور پر جب مال سے محبت ہو تو اس محبت کو کم کرنے کے لیے اسے نکالنا ضروری ہے. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے. کس پہ خرچ کرے؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر. رشتہ داروں پر خرچ کرے. سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا حق ہے. اور اس کی بہت سی ہمیں احادیث سے وضاحتیں ملتی ہیں. مثلا یہ کہ عام لوگوں پہ خرچ کرنا ایک گنا اجر رکھتا ہے، جبکہ رشتہ دار پہ خرچ کرنا دگنا. اس میں ایک بہترین مثال جو بہت ہی اس آیت سے قریب تر ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی ہے، کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، اور یہاں بھی کیا ہے؟ لیس البر، تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ جو حکم سنتے تھے سیدھے عمل پہ جاتے تھے، کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ تھے، مدینہ کے بہت دولت مند لوگوں میں سے تھے. ان کا ایک باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے. اور اس میں کھجور کے کئی 100 درخت تھے، بہت ہی عمدہ قسم کا مال تھا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا بیرہا کا باغ ہے، آپ اسے اللہ کی خاطر قبول کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ارا ان تجعلہ فی الاقربین، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا چاہیے. اور پھر انہوں نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، اسے اپنے چچا کے بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں پر تقسیم کر دیا. انسان خرچ تو کرتا ہے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، لیکن اقربین پر خرچ کرنا، بہن بھائیوں پر اور پھر آگے ان کے بچوں پر یا چچا ماموں وغیرہ پر بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے. کیونکہ کچھ رشتوں کے بیچ میں ایک
چپکلش بھی ہوتی ہے، جیسے خاص طور پہ بہن بھائیوں سے خاموش مقابلہ بھی ہوتا ہے. خصوصاً انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، ایک کمپٹیشن کی فضا ہو جاتی ہے. پھر اگر کوئی بہن بھائی کم ہے درجے میں مالی اعتبار سے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرو، بلکہ اس پہ خرچ کرو، اتنا کرو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائے. عموماً رشتہ داروں میں ناراضگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ کسی قسم کی جیلسی سے. ایک کو یہ شکوہ ہوتا ہے وہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، اور اس قسم کی باتیں. تو ان ساری حسد اور عداوت کی قسموں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرے، اور اس وقت ہی نہیں صرف جب کہ ان کے پاس سپیئر ہو، اس وقت بھی جب انہیں خود بھی ضرورت ہو اس وقت بھی خرچ کرے، اور اس مال کی محبت بھی دل میں ہو. کیونکہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور پھر اس چیز کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی. والیتامیٰ اور یتیموں پر، یعنی خاص طور پر یتیموں کا حق ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف رشتہ دار ہے، ایک طرف یتیم ہے، کس کو دے کس کو نہ دے، کیا کریں گے آپ؟ عام حالات میں تو ضرورت مند رشتہ دار کو آپ پریفرنس دیں گے اور اس کے بعد یتیم کو دیں گے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس ہے سب کچھ، ٹھیک ہے اپنا کھاتے پیتے، لیکن آپ کسی ایسی یتیم کو جانتے ہیں کہ جس کے حالات بہت خراب ہیں، تو پھر رشتہ داروں کو بائی پاس کر کے آپ یتیم کو پہلے دے سکتے. یعنی اس میں ہارڈ اینڈ پاس رول نہیں. عام حالات میں تو ترتیب یہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت ترتیب بدل بھی جائے تو بدلنے میں کوئی حرج کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن بہرحال رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث. ایک حدیث میں آتا ہے 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو. ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو. تو آج اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کو ضرور یاد کیجیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، خاندان کی ٹائز مضبوط ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے کام آتا ہے انسان. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بیڈ فیلنگ اور ایک نان کوآپریشن کی سی فضا رہتی ہے وہ سبسائڈ ہوتی ہے. والیتامیٰ اور یتیموں کو، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا پھر دور کے لوگ ہوں. والمساکین اور مسکینوں کو، مساکین مسکین کی جمع ہے، ضرورت مند، نیڈی پیپل. اب نیڈی کون ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین صرف وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں، مسکین وہ نہیں جو ہاتھ پھیلائیں اور ایک ایک یا 2 کھجوریں یا روٹی کے لقمے لیتے جائیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کے سب کام نکل جائیں، ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے تاکہ کوئی انہیں کچھ دے. تو کیا کرائیٹیریا مسکین کا؟ مسکین وہ نہیں کہ جو ہاتھ پھیلائے اور لوگ تھوڑا بہت اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، وہ بھی مسکین ہے کہ جو ظاہر نہیں کرتا اور اسے کوئی پہچانتا نہیں، تو یہ بھی مسکین ہے. لیکن سفید پوش جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اگر آمدنی اتنی ہے، اتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے، فلاں جگہ کام کرتا ہے، اور اتنے اس کے بچے اور اتنے پڑھنے والے ہیں، تو اس سے کیا ہے انسان خود بھی اندازہ کر سکتا ہے. تو ایسا شخص جو مانگے ضروری نہیں کہ وہی مسکین ہو، نہ مانگنے والا ضرورت مند بھی مسکین کے دائرے میں آتا ہے. اس کے پاس کیا نہ ہو، مثلا کھانے کو نہ ہو، یا لباس نہ ہو، یا پھر رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو، یا شادی نہ کر سکے، یا اس کے پاس سواری نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسکین. اسی طرح ایک لفظ فقیر بھی آتا ہے. فقیر جو ہوتا ہے نا وہ شدید ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ہے کچھ نہیں، ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، کچھ پوری کر لیتا کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے لوگوں پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے. وابن السبیل اور مسافر پہ، خواہ وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں محتاج ہو جائے تو اس پہ بھی خرچ کرے. اور ویسے بھی عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ انسان اپنے سفر کے ساتھیوں پر خرچ کرے، اس سے محبت ہی بڑھتی. والسائلین اور سوالیوں کو بھی دے. مسکین اور وابن السبیل ہو سکتا کہ نہ مانگے، لیکن سوالی وہ جو مانگ کر لے، سائل کی جمع ہے. اور اس میں وہ سوالی بھی جو زبان مقال سے سوال کرے، یعنی بول کے سوال کرے، اور وہ بھی جو زبان حال سے سوالی ہوں، یعنی ان کی آنکھوں سے یا ان کی جو حرکتیں ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص بھوکا ہے، ضرورت مند ہے. مسکین تو سب کچھ چھپائے بیٹھا ہے، لیکن سائل جو ہے وہ مختلف باتوں یا مختلف طریقے سے اپنے مسئلے کو پیش کر رہا ہے، تو اس کو سمجھو اور اس کو بھی دو. اور اگر کچھ نہیں دے سکتے، عام حالات میں لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ تو بیگرز ہیں اور ان کو تو عادت ہو گئی ہے اور یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسے میں فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، وہ برا بلا نہ کہو، نہیں دے سکتے نہ دو. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، اچھی بات کر دینا، بھلی بات، میٹھا بول دینا. وَمَغْفِرَةٌ اور معاف کر دینا، اگنور کر دینا، یا کسی کی جو اریٹیٹ کرنے والی چیز ہے اس پہ آگے سے کچھ نہ کہنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو کہ انسان دے بھی اور ساتھ بولتا بھی چلا جائے اور ساتھ باتیں بھی سناتا جائے.
تو بس سائلین سوال کرنے والے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر وہ سوالی جو اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرے، یعنی ہے اور پھر مانگے چلے جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگے اس لیے کہ اپنے مال میں زیادتی کر لے، کثرت حاصل کر لے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، فلیستقل او لیستکثر، اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کرے یا زیادہ اکٹھے کرے، یعنی اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے سوال، جبکہ انسان کے پاس ہو لیکن اپنا خرچ نہ کرے، کیا کرے؟ دوسرے سے لے کے خرچ کرے تاکہ اپنا مال جمع رہے، وہ زیادہ بڑھتا رہے اور مانگ تانگ کے گزارا کرے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ وہ پھر رقاب، اور گردنوں میں، گردنوں میں سے کیا مراد ہے؟ گردنیں چھڑانے میں، فک الرقاب ہے اصل میں، فق یہاں محذوف ہے، کیا رقاب، رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور گردن چھڑانے سے مراد غلام آزاد کرانا یا کسی کو مصیبت سے چھڑانا، کسی کا رینسم پے کرنا، یا کوئی کسی مصیبت میں آ گیا ہے یا کہیں پکڑا گیا ہے تو اس کی بیل کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح کسی کی آزادی کے لیے کوشش کرنا اور اس میں مال دینا۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے میں، قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اقامت کا لفظ جو ہے وہ قیام سے، قیام کا مطلب سیدھا کرنا، یعنی درست طریقے سے پڑھنا مراد ہے۔ اور درست طریقے سے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے کہ میں پڑھتا ہوں، اور اس میں فرض اور نفل سب شامل ہے۔ وآت الزکاۃ، اور زکات دے، یہاں فرض زکات کی طرف اب اشارہ ہے کیونکہ نفل کہاں ہو چکا؟ یہ جو پیچھے آت المالہ ہے، یہ جو آت المالہ علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ سب نفلی صدقات ہیں خاص طور پر، ان کو زکات بھی دی جا سکتی ہے بوقت ضرورت، جب ویسے مال نہ ہو انسان کے پاس، لیکن زکات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، زکات اور زکات کے علاوہ بھی دے، لیکن زکات جو ہے وہ مستحق کو ہی دی جا سکتی، اور زکات کے جو مصارف ہیں کون مستحق ہے اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں بھی آئے گی اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی، تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور دین کا حصہ ہے، دین کے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے۔ اور کیا کریں؟ والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، کون؟ نیک لوگ۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے سنگولر کا صیغہ تھا، آمنا، آتا، اقاما، اور پھر آتا الزکات، اور پھر اس کے بعد والموفون بعہدہم جمع کا صیغہ آ گیا، اور وہ پورا کرنے والے ہیں، فلفل کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، یعنی پوری مسلم سوسائٹی جو ہے اس کے اندر یہ کلچر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو نبھائیں، کیونکہ باقی کام تو آپ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، ایمان لانا اور اسی طرح مال دینا، یہ سب کام آپ اپنے ذاتی طور پر، انفرادی طور پر پرسنل کر سکتے ہیں، لیکن موفون بعہد، عہد جب آپ کرتے ہیں تو دوسرا خود بخود اس میں بن جاتا ہے، یعنی دو طرفہ ہوتا ہے، اور پھر عہد یا اللہ سے کیا جاتا ہے یا بندوں سے کیا جاتا ہے، تو عہد کسی سے بھی آپ کریں، خواہ اللہ سے کریں یا بندوں سے کریں، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ سے عہد کی ایک شکل تو وہ ہے جو عہد الست میں تھی، جو ہم نے اللہ کی بندگی اور عبادت کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی انسان جو اپنی زندگی میں مختلف طرح کی نیتیں کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ نظر پوری کرنا، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے بہت منتیں ماننا، لیکن اگر کسی نے مان لی تو پھر اس کو پوری کرنی چاہیے، تو والموفون بعہدہم، اسی طرح بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرنے چاہیے۔ جہاں تک اللہ سے عہد کا تعلق ہے تو اس کی مثال بنی اسرائیل کی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی ان سے عہد لیا تھا، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو میں بھی کروں گا۔ اور بندوں سے عہد، اس میں خواہ بندہ کوئی مسلمان ہو یا نان مسلم، کسی سے بھی اگر عہد کیا جائے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جو میں نے سنا اور اس میں آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ تو عہد کی پابندی دیندار ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ تو نان مسلم ہے تو اس پہ تو مجھ سے پوچھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے میں کروں یا نہ، نہیں، کہیں بھی آپ کوئی سمپل زبانی وعدہ کرتے ہیں یا لکھ کر کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اسے ختم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو علی الاعلان ختم کیا جائے گا، چپکے سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ وعدہ کریں،
اس وعدے کو انہیں نبھانا ہے۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں بھی وہ لوگ جن کی کامیابی کی اللہ نے ضمانت دی، قد افلح المؤمنون، ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے۔ کیونکہ ہم سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے اوہ میں بھول گئی، اوہ میں بھول گئی، ہر روز صبح شام یہی ہمارا ایک تکیہ کلام بن جائے، کیونکہ اکثر لوگ عہد کی نگرانی نہیں کرتے کہ انہوں نے عہد کیا یا نہیں، اس کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ تو اگر آپ کسی سے کچھ کمٹمنٹ کریں تو لکھ لیں۔ یہ کتنا زیادہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اپائنٹمنٹس کی ڈائری ہوتی ہے اور کیلنڈرز ہیں اور بے شمار طریقے ہیں، آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایسی جگہ ہے، آؤٹ لک میں بنی ہوئی ہے کہ آپ کی ڈیلی کیا اسکیڈول ہے، تو چاہے کسی گروپ کے ساتھ عہد ہو یا کوئی اپائنٹمنٹ ہو یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہو یا کہیں بھی اس کو فلفل کریں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین، اور صبر کرنے والے، کس کی جمع ہے یہ؟ صابر کی جمع، پیشنٹ۔ اب دیکھیے کہ ابھی تک تو ساری دینے کی باتیں تھی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن صبر جو ہے لینے کی ہے۔ کیا لینا ہوتا ہے صبر میں؟ دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف دہ باتوں کو سہ لینا۔ اب تک دینے کی بات تھی اور صابرین میں لینے کی بات ہے، اور لینے میں کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے، بہت بھاری چیز ہے جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ صبر کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے حبس۔ حبس کس کو کہتے ہیں؟ حبس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا۔ جب ہوا رک جاتی ہے نا تو اس کو حبس کہتے ہیں۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روک لینا۔ تو یہاں صابر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کو روک لے، کس سے؟ نیگیٹو ریئیکشن سے، حال دہائی کرنے سے، چیخنے چلانے سے، غلط باتیں زبان سے نکالنے سے۔ والصابرین، اور صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ فی البأساء، جب کوئی جسمانی تکلیف ہو، جیسے کوئی بیماری ہو، بھوک ہو، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہی مطلب ہے یہاں صابرین فی البأساء، جب کوئی انہیں جسمانی تکلیف ہوتی ہے، غربت لاحق ہوتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والضراء، اور دیگر ہارڈ شپس میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، جیسے کوئی ذہنی ٹارچر ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو انسان کا دل چیر کے رکھ دیتی ہیں، تو ایسے تمام مواقع پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو تھام لینے کی، روکنے کی، صبر کرنے کی۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت۔ جنگ کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے۔ وہ جو ساری قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا پیچھے کہ کس کس چیز سے اللہ آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ خوف بھی ہوتا ہے، والجوع، بھوک بھی ہوتی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس بھی نہیں ہوتے، مال کم ہو جاتے، والانفس، جانیں بھی جاتی، والثمرات، پھل بھی تباہ ہوتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ بھی ختم ہو جاتی۔ تو یہ پیک کا وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا، وحین البأس۔ اور پھر خاص طور پر جو لوگ خود جنگ میں شریک ہوں، یعنی جنگ کر رہے ہوں، ان کو اور بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان اگر بھاگ نکلے یا یہ کہ شور ہنگامہ کر دے، آپ دیکھیے کہ مثلا اگر ایک جنگ میں ایک فوج جو ہے کہیں کھڑی ہے سب باندھ کے، اب تو خیر نوعیت بدل گئی ہے، لیکن جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس وقت تو فزیکلی لڑائیاں ہوتی تھیں، تو اب اگر ایک صف بنی ہوئی ہے اور مقابلہ ہونے لگا اور ایک شخص رونا چلانا شروع کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری فوج ڈی مورلائز ہو جائے گی، پینک کی کریٹ ہو جائے گی، لوگ دشمن سے لڑنے کے بجائے اس کو سنبھالنا شروع کر دیں گے۔ اسی وجہ سے عورتوں میں جنگ فرض نہیں، جہاد فرض نہیں کیا، کیونکہ وہ بہتا خون نہیں دیکھ سکتی۔ وحین البأس، اور خاص طور پر یعنی ایکسٹریم کنڈیشنز میں، عام حالات میں بھی، بأسا اور ضراء میں بھی، اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں بھی، ان امور میں بھی صبر جو قابل برداشت ہوں، اور ان امور میں بھی صبر جو قابل برداشت نہ ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ اگر کسی تکلیف میں تو نہیں کہنا صبر کرو، کہتے بہت کر لیا، اب صبر نہیں ہوتا، تو یہاں کیا کہا کہ نہیں، اس کے بغیر کوئی اور آپشن ہے نہیں، وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ انسان جتنی بھی بے صبری مچا لے، کیا نتیجہ ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو فوت ہو گیا وہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا آپ کے رونے سے، چلانے سے؟ نہیں۔ جو بیماری آئی ہے وہ بھاگ جائے گی کہ تو بہت رو رہا ہے مجھے جانا چاہیے؟ نہیں۔ جو چیز ٹوٹ گئی وہ اٹھ کے جڑ جائے گی؟ کسی نے کچھ کہہ دیا وہ اس کے منہ میں واپس چلا جائے گا؟ نہیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اگر ایک غلطی ہو گئی تو اب دوسری تو نہ ہو، اگر کسی نے برا کیا میں تو نہ کروں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے مومن ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے عہد کو پورا کیا۔ صدق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق واقعہ،
یعنی جو انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ اس کو پورا کیا. اولئک الذین صدقوا. اور یہ گواہی کس کی گواہی ہے؟ اولئک الذین صدقوا اللہ کی گواہی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے, کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی صنعت ہے, سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کسی کو ملے. یہ کئی ڈگریاں حاصل کرنے سے بڑی ڈگری ہے. بہت سے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں فیل ہوتے ہیں. فیل, بالکل فیل. اتنا رتی برابر ان کے اندر پیشنس نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں, آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں, ذہنی توازن کھو دیتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر ذہنی توازن وہی کھوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے تو کسی کا ذہنی توازن نہیں کھویا گیا, کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا, یقین ایسا تھا, اعتماد اللہ پہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑے شوق اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو وہ سہ جاتے تھے. اور صرف وہ سہتا ہے جس کے اندر لچک ہوتی ہے, جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. دوسرے لوگ سہ نہیں جاتے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا, اس کو جو کوئی شوق پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, broken down into pieces. لیکن جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, جھکاؤ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, سہ جاتا ہے. وہ بینڈ ہوتا ہے اور بینڈ ہو کے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسروں کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہوتی. تو اولئک الذین صدقوا, ایسے لوگوں کو اللہ اپروو کر رہا ہے. یہ ہے سچے لوگ. اگر آپ بات بات پہ لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں, کسی کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیں, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, تو یہ سب علامتیں سچا ہونے کی نہیں ہیں. ہم سب کو اپنے بیہیویئر دیکھنے چاہیے کہ ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں. مختلف مواقع پر ہم کس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں, بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں, شوہروں سے کیسے پیش آتے ہیں, ہمسایوں سے کیسے پیش آتے ہیں, اوروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے, پھر اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے. تو بتائیے, یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے, اگر سارے مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کیا خوبصورت ترین نمونہ نظر نہ آئے. لیکن آج نہ تو ہم جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں, اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کہا کیا گیا ہے, اور کیا کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے, اور کب کرنا ہے, اور کتنا کرنا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور یہی لوگ ہیں جو دراصل متقی ہیں, جو تقوی والے ہیں, جو رائٹیس ہیں. تو بر کی بات ہوئی, صدق کی بات ہوئی, تقوی کی بات ہوئی. تو جو شخص نیک بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان احکامات پر عمل کرے, اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی نہ ہو. تو ایک اینڈ پہ بر ہے, دوسرے پہ تقوی ہے, ان دونوں کے بیچ میں صدق ہے. جس کے اندر بر کا جذبہ ہوگا اور گاڈ فیئرنگ ہوگا, وہی دراصل اپنی باتوں میں سچا ہوگا, اپنے اعمال میں سچا ہوگا. اصل میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک گروپ کے ساتھ مل جانا, کوئی ایک اپنا نام رکھ لینا, کسی ایک ڈائریکشن میں چل پڑنا, بس یہی نیکی. صرف ریچولز کی ادائیگی کو نیکی سمجھ رکھا ہے. جو کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان کے فوراً بعد دینے کی بات آئی ہے, پھر نماز زکوٰۃ کی بات آئی, اور پھر اس کے بعد عہد کی پابندی اور صبر وغیرہ. دیکھیں کہ ایمان کا معنی کیا, تصدیق, کہ جو کہا ہے اسے سچا ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اس کو آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھیے. آپ مثلاً ویدر نیوز سنتے گھر سے نکلنے سے پہلے سنتے ہیں, گھر سے نکلتے وقت پھر کیا کرتے ہیں, اکارڈنگلی اپنا ڈریس اپ ہوتے ہیں, بندوبست کرتے ہیں نا. یہ جو آپ کا عمل ہے یہ دراصل آپ کی تصدیق ہے اس خبر کی جو ویدر فور کاسٹ پڑھ کر سنانے والے نے آپ کو خبر دی. تصدیق ہے نا. آپ نے اس کے مطابق فوراً اپنا عمل تبدیل کر لیا, اپنا لباس تبدیل کر لیا, پروگرام تبدیل کر لیا, کیا نا. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح اللہ کی طرف سے پیغمبر بھی ہمیں کچھ خبریں دیتے ہیں. نبی کا مطلب ہی کیا ہے, خبر دینے والا. انہوں نے ہمیں خبر دی, ہم نے خبر سن لی, اور سننے کے بعد بھی ویسے کے تیسے ہی رہے جیسے خبر سننے سے پہلے تھے. کیا ہم نے تصدیق کی, کیا اس کو سچا مانا؟ تو پھر ایمان کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو پھر ویدر نیوز سن کے بھی آپ ہی کہہ سکتے ہیں, وہ کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے, چھوڑو پر ان کی باتیں, ایسے ہی چلو. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم ایک پیغمبر کی بات کو کیا ویلیو دیتے, کتنا سچا سمجھتے ہیں, کتنا اس پر یقین کرتے ہیں, کتنا ہمارا اس پر اعتماد ہے, اور کتنا اطمینان ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے سچ کہا ہے. جب تک عمل نہ بدلے اس وقت تک ایمان صرف الفاظ کا نام ہے. اصل ایمان وہ ہے جو دل میں اترے اور عمل کو تبدیل کر دے. جب تک عمل نہیں بدلتا, بیہیویئر تبدیل نہیں ہوتا, عادتیں نہیں بدلتی, ہم اپنا مال خرچ کرنا نہیں شروع کرتے, یتیموں اور مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے, عہد کی پابندی نہیں اور صبر نہیں, تو پھر جو کہتے ہیں وہ سچ نہیں. اولئک الذین صدقوا وہی ہیں جنہوں نے خبر سنی اور اس کے مطابق اپنی ساری زندگی کو تبدیل کر لیا, اس خبر کی تصدیق کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ بأسا سے جیسے معنی جسمانی تکلیف لیا جاتا ہے, اگر آپ کے سر میں درد ہو آپ کیا کرتے؟ دوا تو لیتے ہیں علاج کے لیے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن درد کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے اپنے رویے کو دیکھیں. بخار ہو گیا,
کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی درد ہو گیا، بعض لوگ بیماری کی حالت میں خود تو پریشان ہوتے ہیں، سارے گھر کو الٹا کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا ہائے دعائی اوروں کو بھی ساتھ پریشان کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ہے والصابرین فی البأساء؟ اسی طرح کسی نے کچھ کہہ دیا، ذہنی اذیت، ضراء کا ایک معنی کیا؟ ذہنی اذیت۔ آپ کو کوئی بات بادر کر رہی ہے، اب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثلاً آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کسی بچے نے آپ کی بات نہیں مانی، کسی اور نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو بہت ذہنی تکلیف ہوئی، دلی تکلیف ہوئی، یا آپ ذہنی طور پر کسی اور مسئلے کا شکار ہیں، کوئی مالی پریشانی ہے یا کوئی اور آپ کی خواہش زندگی میں کوئی ڈریم نہیں پورا ہوا، دماغ جو ہے وہ کہیں بھی چین نہیں پا رہا، کیا کرتے ہیں؟ جہاں بیٹھتے ہیں غیبت، چگلی، رونا دھونا، شکوے شکایتیں، اس پہ غضبناک، اس پہ برسنا، شوہر کی بات کا غصہ بچوں پہ، بچوں کے ستانے کا شوہر پہ، کیا رویے ہوتے ہیں ہمارے؟ تو جب تک ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے ہم اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے جن کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں جب کوئی یونیورسٹی پاس کر لیتا ہے، گریجویشن سیریمنی تھی، وہ دن لوگوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو سوچئے جو لوگ ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوں گے اور یہ کہہ دیں گے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ جب انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ تو پورا کیا، اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا ان کو کہ ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس پہ بھی اجر ہوگا۔ یہ سارے مشکل امتحان ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، ان کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک اور میرا سوال ہے، مثلا یہاں الکتاب کی بات ہے کہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم مسلمانوں کا کتاب کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سپارے بانٹ دیتے ہیں، جو آئے ان کو بھی بانٹ دیتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ان کو بھی فون پر بانٹ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مرنے والا مرنے کے بعد قبر میں ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے آگے، اور آپ کتاب ہدایت کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ پڑھ لیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بچے کا امتحان ہو اور آپ اس کے سلیبس کی کتاب ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کی جلد کھول کے، چیپٹر چیپٹر کر کے، جو آپ کے گھر میں وزٹرز آئے ہیں ان سب کو ایک ایک چیپٹر پکڑا دیں۔ آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دی، جب کوئی فوت ہو جائے تو باقی لوگ اس کو پڑھ لیں۔ اس میں تو ہماری توجہ ہے، اور اس کا جو امتحان ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کو اپنی زندگی میں جو کیا وہ کام آئے گا، کیونکہ مرنے کے بعد باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ کے عمل ساتھ اترتے ہیں قبر میں، اور پیچھے والوں کی دعائیں، دعا ہم پڑھتے نہیں اس کے لیے۔ اب اگر آپ بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں، اس سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سارے کام تو زندگی میں کرنے کے ہیں، یہ مرنے کے بعد کوئی کر سکتا ہے؟ اس آیت پہ عمل کوئی مرنے کے بعد کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ پڑھیں بھی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کا سبق دہرایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے، اور پھر بھی اگر ہم نہ کریں تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔